اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا پھر جب قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پورا کر چکو تم نماز کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ کو، قیاماً کھڑے ہوئے، وَقُعُودًا اور بیٹھے ہوئے، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ اور اوپر اپنے پہلوؤں کے۔ پچھلی آیات میں سفر کی نماز کے حوالے سے بات ہوئی جس میں نمازوں کو قصر کیا جا رہا تھا، اور صلاۃ الخوف کے حوالے سے بات ہوئی جس میں آپ دیکھیں تو بہت ہی انوکھے انداز میں نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تم نماز کو مکمل کر چکے ہو، کمپلیٹ کر چکے ہو، تو اس انفیوریبل سچویشن میں تم اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اب آپ کھڑے کھڑے، بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کر سکتے ہو۔ نماز خوف تو آپ نے بہت ہی انفیوریبل سچویشن میں پڑھی، آدھے لوگ پہلے پڑھ رہے ہیں، آدھے بعد میں پڑھ رہے ہیں، اور ایک ایک رکعت پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بھی تھا معاملہ وہ ہو گیا، نماز مکمل ہو گئی۔ اب آپ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، کیونکہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے۔ پھر یہ کہ مومن اس ذکر کے ساتھ بہت ساری دعائیں کر سکتا ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے۔ پھر اس سے مراد نماز کے بعد کے مسنون اذکار بھی ہیں، کہ جیسے ہی کوئی نماز کمپلیٹ کر لے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کے بعد کے مسنون اذکار پڑھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بھی فرض نماز پڑھتے ہیں، لیکن اپنی ذمہ داریوں کی بنا پر ایک جگہ بیٹھ کر ذکر و اذکار نہیں کر پاتے۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے، آپ نے فجر کے 2 فرض ادا کیے، اب آپ کی ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا ہے یا آپ کو کھانا بنانا ہے، تو آپ اپنی ان ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قیاماً وقعوداً وعلیٰ جنوبکم کہہ کر ہمارے لیے آسانی کر دی کہ اب آپ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ کچن میں کھڑے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، آپ کے نماز کے بعد کے اذکار باقی ہیں، آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ نے نماز ادا کی اور پھر لیٹ گئے اور لیٹ کر آپ اذکار کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، کیونکہ ان 3 حالتوں کے علاوہ انسان کی کوئی اور حالت نہیں ہوتی، یا تو انسان کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا پھر لیٹا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی سفر میں ہوتے ہیں، آپ کو سواری روک کر نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو فوراً نماز مکمل کر کے دوبارہ سواری میں بیٹھنا ہے، تو آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اذکار کر لیجئے۔ کیونکہ اس طرح کے جو سفر ہوتے ہیں جس میں مختلف اسٹیشنز پر روک کر لوگوں کو کھانے پینے اور نماز پڑھنے کے موقع فراہم کیے جاتے ہیں، لیکن اب وہ اذکار کریں بیٹھ کے تو ہو سکتا ہے اس کا ٹائم نہ ہو، تو چلتے چلتے سواری میں اذکار ہو سکتے ہیں۔ فَإِذَا پھر جب اطمأننتم اطمینان میں آ جاؤ تم، یعنی تم پر سے خوف ہٹ جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو قائم کرو نماز، یعنی اب آپ نماز کو پورا پڑھیں گے۔ یہاں پر فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ سے کیا مراد ہے کہ اب نماز پوری پڑھی جائے گی اور وقت پر پڑھی جائے گی۔ ان الصلاۃ بے شک نماز، کانت ہے، علی المؤمنین مومنوں پر، کتاباً فرض، موقوتا وقت کی پابندی کے ساتھ، یعنی نماز مومنین پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ نماز کو وقت پر ہی پڑھنا ہے۔ اتنا زیادہ اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، کہیں سے بھی ارینجمنٹ نہیں ہو رہا پانی کا، تو تیمم کر کے آپ نماز پڑھ لیں۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، پانی تو بے شک موجود ہے، لیکن وہ نماز کا وقت گزر نہ جائے اس لیے آپ تیمم کر لیں اور نماز پڑھ لیں۔ اس بات کا انتظار نہیں کیا جائے گا کہ طبیعت بحال ہو، پانی استعمال کر سکیں گے پھر پڑھیں گے، نہیں، نماز کو تو آن ٹائم پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔
تو پہلا حصہ اس آیت کا جس میں صلاۃ الخوف سے ریلیٹڈ بات ہے کہ خوف کی نماز بہت ہی زیادہ انفیوریبل سچویشن میں تھی، یعنی غیر موافق حالات میں تھی، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے ویسے اس کو پڑھ لیا، اب آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے حصے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی آپ اطمینان میں آ جاتے ہیں، وہ خوف ختم ہو جاتا ہے، تو اب آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے، وقت پر نماز پڑھنی ہے۔ اور آیت کا اختتام اس بات سے کیا گیا کہ مومنین پر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ یہ جو ذکر اذکار کی بات ہوئی، جس میں نے آپ کو ایک معنی یہ بھی بتایا کہ نماز کے بعد کے مسنون اذکار اتنی اسپیشل اذکار ہیں، آپ کو الحمدللہ کلاس میں پڑھائے بھی گئے ہیں۔ جیسے ہی آپ نماز مکمل کر لیتے ہیں تو آپ فوراً سے اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ نماز جیسا بڑا نیک کام کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ جتنا بھی بڑا نیک کام کر لیں، توفیق اللہ کی ہے، تو اللہ کی کبریائی بیان کرنا۔ پھر جیسے ہی آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، فوراً سے 3 بار آپ کو یہ سکھایا گیا ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہیں، یعنی نماز میں اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو اب استغفار سے معاف کر دی جائے۔ پھر یہ کہ نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے سب سے بیسٹ دعا کیا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اس لیے 3 بار استغفر اللہ کہنے کا کہا گیا۔ اچھا، کس انداز میں کہنا ہے یہ تک بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اکبر اونچی آواز میں کہنا ہے اور استغفر اللہ جو 3 بار کہیں گے وہ چھوٹی آواز میں کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، آپ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ پھر ایک بہت ہی بہترین دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی اور کہا تھا اس کو نہیں چھوڑنا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ ذکر پڑھنا نہیں چھوڑنا، اور وہ دعا یہ تھی رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب ذکر، شکر اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد کر، یا مجھے توفیق دے کہ میں تیرا رچ کے ذکر کروں، رچ کے شکر کروں اور اچھی عبادت کروں۔ پھر اس کے بعد ایک اور دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ اللہ کی بہترین تعریف ہے۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے ساری تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں، یعنی اللہ جو تو دینا چاہے وہ کوئی نہیں روک سکتا۔ نماز کے بعد کتنا زبردست قسم کا کانفیڈنس دیا جا رہا ہے۔ پھر تیری روکی ہوئی چیز کوئی عطا نہیں کر سکتا، جو چیز تو نہ دینا چاہے وہ مجھے کوئی نہیں دے سکتا، اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی، یعنی عذاب سے بچنے کے لیے دولت نہیں چاہیے، عذاب سے بچنے کے لیے نیک اعمال چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور دعا سکھائی گئی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ کسی بھی قسم کی دعا نہیں مانگی گئی، بس اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی ہے۔ تعریف کا بیان کرنا محبت کی علامت ہے، تو چونکہ نماز سے آپ کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے تو یہ ذکر بڑا ہی اسپیشل ہے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور آپ کی مانگی ہوئی چیزوں کو بھی پورا کرتا ہے اور نہ مانگی ہوئی چیزوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ پھر ایک اور دعا سکھائی گئی ہے فرض نماز کے بعد کے اذکار میں،
اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر. اتنی پیاری یہ دعا ہے، ان سب چیزوں کی ہمیں اشد ضرورت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اے اللہ تو مجھے ایک پر اعتماد زندگی عطا کر، اور کنجوسی سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. اور کنجوسی صرف مال سے نہیں ہوتی، بخل صرف مال کا نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. بخل علم کا بھی ہوتا ہے، بخل رویوں میں بھی ہوتا ہے. تو اللہ تو مجھے بخل سے بچا، اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے رذیل عمر یعنی زیادہ بڑھاپے کی طرف پھیر دے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. برا بڑھاپا یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں پر بوجھ بن جائے. ایک اچھا بڑھاپا بھی ہوتا ہے جس میں آپ نے ان بوڑھے لوگوں کو دیکھا ہو جو بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں. تو جب آپ رذیل عمر سے پناہ مانگتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یا تو اللہ آپ کو انتہائی بڑھاپے والی عمر دے گا ہی نہیں، اس سے پہلے فوت کر دے گا، اور اگر دے گا تو آپ ایکٹیو رہیں گے. یعنی آپ وہ جو دعا کرتے ہیں اللہ تو مجھے کسی کا محتاج نہیں کرنا، تو وہ یہ ڈفرینٹ ورژن کے ساتھ یہی بات ہے. کس کی خواہش نہیں اس دعا کی کہ اللہ تو مجھے کسی کا محتاج نہیں کرنا؟ ہم میں سے ہر ایک شخص کی یہ دعا ہے، کیونکہ جب ہم کسی کے بھی محتاج بنتے ہیں نا انسانوں میں سے، تو جہاں وہ ہمیں بوجھ محسوس کرتا ہے وہاں ہمارے دل پر بھی ایک بوجھ ہوتا ہے. آپ کبھی بیمار پڑ جاتے ہیں، بستر پہ لگ جاتے ہیں، ہر کام کوئی دوسرا کر رہا ہوتا ہے، آپ کتنا انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. اور جس انسان کو اپنے کام خود کرنے کی عادت ہوتی ہے، اپنی صاف صفائی یہ وہ، تو پھر وہ دوسروں سے کروانے میں بہت ہی زیادہ حیا محسوس کرتا ہے. تو کتنی پیاری دعا ہر نماز کے بعد سکھائی کہ اللہ تو مجھے رذیل عمر سے بچا، اور اس طرح کہ میں دنیاوی فتنوں اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ تو دنیا میں آنے والے فتنوں سے بھی بچا، اور ان فتنوں کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بارش کے قطروں کی طرح برسیں گے. اللہ تو اس سے بھی بچا اور عذاب قبر سے بھی بچا. عذاب قبر سے بچانے کے علاوہ یہ نہیں کہا گیا آگے کہ جہنم کے عذاب سے بچا. کیوں؟ کیونکہ عذاب قبر سے جب آپ پناہ مانگتے ہیں تو آپ انڈائریکٹلی عذاب جہنم سے بھی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ قبر جو ہے وہ آپ کی پہلی منزل ہے آخرت کے سفر کی. وہ ایک ٹیمپرری آپ کا اسٹے ہوتا ہے، وہاں پر وقتی طور پر آپ کو وہاں ٹھہرایا جاتا ہے. اگر وہاں جنت کی کھڑکی کھلی ہے تو انشاءاللہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر وہاں جہنم کی کھڑکی کھلی ہے، عذاب قبر دیا جا رہا ہے، تو پھر آگے کوئی راحت نہیں ہے. تو اگر آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں تو انڈائریکٹلی آپ آگے سارے جتنے بھی مشکل مرحلات ہیں ان سب سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے اس دعا کو یہی اختتام کر دیا گیا وعذاب القبر. ایک اور ذکر جو سکھایا گیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، جو ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار. یہ 99 کلمات ہوئے، اور اس کے بعد یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ان تمام اذکار میں اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، کہیں کوئی استغفار نہیں ہے. سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تو پاک ہے. الحمدللہ کہہ رہے ہیں، سب تعریف اللہ تیرے لیے. اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اللہ تو بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. اور پھر اس کے بعد جو آپ آگے بھی یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو اس میں بھی اللہ کی تعریف. کوئی استغفار کے کلمات نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے کسی کے تو وہ واش آؤٹ ہو جائیں گے. کوئی استغفار کی دعا نہیں، صرف اللہ کی تعریف. تو اللہ کو اپنی تعریف اتنی پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تعریف کے لائق ہے. اور جو بندہ اللہ کی تعریف دل سے کرتا ہے تو اس کا آفٹر ایفیکٹ یہ ہے، اس کے بعد کے اثرات یہ ہیں کہ اس کی جتنی بھی کوتاہیاں ہیں چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو معاف کر دی جاتی. اور یہ روایت مسلم کی روایت تھی. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو سورہ فلق، سورہ الناس اور سورہ اخلاص پڑھنے کا ہے. ذکر الہی جو ہے یہ آپ کو
اطمینان قلب نصیب کرتا ہے. پھر آیت الکرسی پڑھنے کا ہے. تب نماز کے بعد بھی آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے کنیکٹ رکھنے کے لیے آپ کو اذکار دے دیے. نماز میں تو آپ باؤنڈ تھے کہ آپ ایک ہی جگہ پر کھڑے تھے, کسی سے بات نہیں کر سکتے تھے, کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے, کوئی کام نہیں کر سکتے تھے, کسی کو کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے. لیکن جیسے ہی آپ نماز ختم کر لیتے ہیں, اس کے بعد کے اذکار میں آپ اپنی ڈیلی روٹین کے کام کرتے ہوئے بھی زبان سے اذکار کر سکتے ہیں. اس سے ایک مومن کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے, اور اللہ کے ذکر سے آپ کو قوت ملتی ہے. کبھی آپ اس کو فیل کریں. جو رات کو جب ہم سونے سے پہلے تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں, آپ کبھی اس کو فیل کریں کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے کوئی انرجی اپنے اندر بھر لی. جتنی بھی وہ جو بری تھکن ہوتی ہے وہ کٹ جاتی ہے ان اذکار سے. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ایک وقت آئے گا ذکر و اذکار سے لوگ پیٹ بھریں گے, کھانے کو کچھ نہیں ہوگا دنیا میں, کچھ بھی نہیں ہوگا, لوگ صرف اذکار کریں گے. کرے گا کون؟ جس کو علم ہوگا کہ اذکار کرنے سے قوت ملے گی. ذکر الہی جو ہے اس سے آپ کو قوت ملتی ہے. پریشان کن حالات ہیں آپ کے اگر, تو مایوسی سے نکالتے ہیں. یہ اذکار آپ کو مایوسی سے نکالتے ہیں. ہمیں مشکلات میں سروائیول کا ڈھنگ آ جاتا ہے, ہمیں جینے کا طریقہ اللہ کا یہ ذکر سکھا دیتا ہے, مایوسی سے ہمیں بچا لیتا ہے. اس آیت کا جو آخری حصہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اس کی وضاحت انشاءاللہ اب ہم اگلی کلاس میں کریں گے. اس ایک آیت کی تلاوت سن لیتے ہیں. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا موقوتا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي آمين.